بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں پروفیشنل اسٹرالوجر نعیم الرحمان صدیقی۔ یہ ویک آپ کا کیسا رہے گا؟ 14 اگست سے لے کے 20 اگست 2023 تک کی یہ ویڈیو ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ویڈیو کو شیئر، لائک، کمنٹ لازمی کریں تاکہ ہماری ٹیم کی حوصلہ افزائی ہو سکے۔ 21 مارچ سے لے کے 21 اپریل تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن ایریز ہے۔ ایریز والوں کے زائچے کے 6 ہاؤس میں ان کا حاکم ستارہ مارس ہے۔ اس ویک کے اندر مارس اور یورنس کی ایک اچھی نظر مکمل ہونی ہے، جس کی وجہ سے جو بائی برتھ ویک ایریز نہیں، ان کے کام کے حوالے سے بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ مالی طور پر بھی اس ویک کے اندر آپ کے حالات بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس ویک کے اندر جو نیا چاند ہے وہ زائچے کے 5 ہاؤس میں نکلنا ہے۔ زائچے کے 5 ہاؤس میں نیا چاند نکلنے کی وجہ سے جو شادی شدہ ہیں، خاص طور پر فیمیل، ان کے لیے اولاد کے حوالے سے یہ ویک بہتر ثابت ہونے والا ہے۔ اس ویک کے اندر اگر آپ کافی دیر سے پریشان ہیں، آپ کے ہاں اولاد نہیں ہو سکی، تو اولاد کی خوشخبری ملتی ہوئی نظر آئے گی۔ مطلب کہ اس ویک کے اندر آپ کے گھر کے اندر نیا مہمان آنے کی بھی امید بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ البتہ وینس کے بھی زائچے کے 5 ہاؤس میں ہونے کی وجہ سے عشق اور محبت کے معاملے میں بھی یہ ویک آپ کو جذباتی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس ویک کے اندر جہاں گھریلو معاملات میں بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے، وہیں پر آپ کو اپنے لائف پارٹنر اور پارٹنرشپ کے معاملات میں احتیاط برتنی ہوگی۔ 21 اپریل سے لے کے 21 مئی تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن ٹورس ہے۔ ٹورس والوں کے زائچے کے 1 ہاؤس میں یورنس اور جوپیٹر ہیں۔ اس ویک کے اندر نو ڈاؤٹ جو آپ کا حاکم ستارہ وہ زائچے کے 4 ہاؤس میں ہی رجت کی حالت میں رہے گا، لیکن اس ویک کے اندر ایک بہتر ڈیولپمنٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس لیے کہ ٹورس والوں کے زائچے کے 5 ہاؤس میں آلریڈی اس وقت مارس اور مرکری ہیں۔ مارس کی ایک اچھی نظر مکمل ہو رہی ہے یورنس کے ساتھ، جس کی وجہ سے ٹورس والوں کو اپنے ہر ذاتی معاملے میں بینیفٹ ملتا ہوا نظر آئے گا۔ البتہ وہ ٹورس جو ایگزام دینا چاہتے ہیں، یا وہ ٹورس جو سپورٹس مین ہیں، فنکار ہیں، ادیب ہیں، شاعر ہیں، ان کے لیے یہ ویک بہت زیادہ بہتر ثابت ہونے والا ہے۔ اگر آپ اولاد کی ایجوکیشن کی وجہ سے پریشان تھے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس ویک کے اندر بہتر آپ کو رزلٹ ملتا ہوا نظر آئے گا کہ آپ نے اپنی اولاد کے لیے کیا فیصلے کرنے ہیں۔ البتہ اس ویک کے اندر جہاں مالی معاملات میں بہتری آ رہی ہے، وہیں پر جو بائی برتھ ویک ٹورس ہیں ان کو اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ اس ویک کے اندر آپ کے زائچے کے 4 ہاؤس میں ہی نیا چاند نکلنا ہے، جس کی وجہ سے جہاں گھریلو معاملات میں اتاؤ چڑھاؤ رہے گا، وہیں پر کچھ معاملات بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیکن یہاں پر میں آپ کو ایک چیز سمجھا دوں، گھریلو معاملات کے اندر جذباتی پن بالکل نہ دکھائیے گا، ورنہ یہ نہ ہو جائے کہ آپ کے جذباتی پن کی وجہ سے آپ کو گھریلو معاملات میں نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ البتہ اس ویک کے اندر وہ ٹورس جن کی والدہ حیات ہے تو والدہ کی صحت کا بھی خاص خیال رکھیے گا۔ 20 مئی سے لے کے 21 جون تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن جیمنیز ہے۔ جیمنیز والوں کے زائچے کے 4 ہاؤس میں ان کا حاکم ستارہ مرکری ہے، یہیں پر مارس ہے، لیکن یہ ویک ان کے لیے بہتر ہی گزرے گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زائچے کے 3 ہاؤس میں نیا چاند نکلوا ہے، اس کی وجہ سے آپ کے بہت سے معاملات اب بہتر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ اپنے ریلیشن کے معاملات میں جذباتی پن تو دکھاتے ہوئے نظر آئیں گے اس ویک میں، لیکن اگر آپ بائی برتھ ویک جیمنیز نہیں تو یہ ویک آپ کے ذاتی معاملات میں بہتر ہی گزرے گا۔ اس ویک کے اندر آپ کو آپ کے گھریلو معاملات میں بینیفٹ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور خاص طور پر وہ جیمنیز جن کی والدہ حیات ہے تو والدہ سے بھی ہر طرح کی سپورٹ ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جس کی وجہ سے جیمنیز والوں کے معاملات میں بہتری آئے گی۔ اگر آپ ابراڈ جانا چاہتے ہیں یا ابراڈ میں ہیں تو یہ ویک آپ لوگوں کے لیے بہتر گزرے گا۔ آپ اگر سیٹ نہیں ہو سکے
تو اس ویک کے اندر آپ کی سیٹنگ ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ جو لوگ خفیہ ایجنسیز میں کام کرتے ہیں، ڈاکٹر، انجینئر، سرجن ہیں، ان کے لیے بھی یہ ویک بہتر رہے گا۔ کوئی نہ کوئی اچانک خوشخبری ملتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس ویک کے اندر سفر وسیلہ ظفر بنتا ہوا نظر آئے گا۔ آپ کو اس ویک کے اندر غیبی سپورٹ بھی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ البتہ اس ویک کے اندر آپ لوگوں اگر شادی شدہ ہیں، آگے سے اولاد ہے، تو اولاد کے معاملات میں آپ کو کیئر کرنی پڑے گی۔ یہ ویک جو لوگ لکھنے پڑھنے کا کام کرتے ہیں، ٹرانسپورٹ کے محکمے میں ہیں یا ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی بہتر گزرے گا۔ خاص طور پر لیکچرار جو ہیں ان کے لیے اس ویک کے اندر خاصی بہتری آتی ہوئی نظر آئے گی۔ آرٹسٹ لوگوں کو اس ویک کے اندر ذرا تھوڑی بہت احتیاط کرنی پڑے گی۔ 22 جون سے لے کے 23 جولائی تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن کینسیرین ہے۔ کینسیرین والوں کے زائچے کے سیکنڈ ہاؤس میں سن ہے اور وینس ہے۔ اس ویک کے اندر کینسیرین والوں کے معاملات میں زبردست چینجنگ آ رہی ہے۔ اگر آپ بائی برتھ ویک کینسیرین نہیں اور آپ کے پیدائشی زائچے کے سیکنڈ ہاؤس میں وینس، جوپیٹر اور مرکری 22 سے 23 درجے کے اوپر پڑے ہوئے ہیں آپ کے پیدائشی زائچے میں، تو اس ویک کے اندر آپ کو 100% بینیفٹ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور یہ وہ بینیفٹ ہوگا جس کے اثرات آپ کی زندگی کے اوپر دیر پا تک رہیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے زائچے کے 3rd ہاؤس میں جو مارس ہے وہ زائچے کے 11th ہاؤس میں جو آلریڈی یورنس ہے اس کے ساتھ بھی ایک اچھی نظر مکمل کر رہا ہے، جس کی وجہ سے کسی نہ کسی ریلیشن کی وجہ سے آپ کو اچانک بینیفٹ ملتا ہوا نظر آئے گا، اور یہ بینیفٹ آپ کی زندگی کے اندر دیر پا تک رہے گا۔ مطلب کہ کوئی نہ کوئی ایک ایسی امید اور خواہش بھی پوری ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس ویک کے اندر صرف آپ کو اپنے گھریلو معاملات میں احتیاط برتنی پڑے گی، اور جو لوگ شادی شدہ ہیں ان کو اپنے لائف پارٹنر کے معاملات میں بھی سنجیدگی دکھانی پڑے گی۔ البتہ اس ویک کے اندر میں یہاں پر ایک بات کہوں گا کینسیرین والوں کو کہ آپ کے زائچے کے سیکنڈ ہاؤس کا حاکم ستارہ سن زائچے کے سیکنڈ ہاؤس میں ہے۔ یہاں پر کئی کینسیرین والوں کے مالی معاملات میں یہ گڑبڑ بھی کر رہا ہوگا جو بائی برتھ ویک کینسیرین ہوں گے، لیکن زیادہ تر جو کینسیرین والے اس وقت مالی معاملات میں جو پریشان ہیں وہ پریشانی سے باہر بھی نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اگر آپ بائی برتھ ویک کینسیرین نہیں تو اس ویک کے اندر زبردست چینجنگ آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ 24 جولائی سے لے کے 23 اگست تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن لیو ہے۔ لیو والوں کے زائچے کے 1st ہاؤس میں وینس اور سن ہے۔ مطلب کہ زائچے کے 1st ہاؤس میں اپنا حاکم ستارہ ہونے کی وجہ سے لیو والوں کو بینیفٹ ہے۔ اس ویک کے اندر مزید ان کے کام بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اگر آپ بائی برتھ ویک لیو نہیں تو اس ویک کے اندر مالی معاملات میں بھی بہتری آ رہی ہے، اور آپ کے ذاتی معاملات بھی بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس ویک کے اندر نیا چاند آپ کے زائچے کے 1st ہاؤس میں نکلنا ہے۔ یہ 22 سے 23 درجے کے درمیان میں نیا چاند آپ کے زائچے کے 1st ہاؤس میں نکلنا ہے۔ اگر آپ اس درجے کی پیدائش ہیں یا حد اتصال میں آپ کا کوئی ستارہ اس درجے کے اوپر پڑا ہوا ہے آپ کے پیدائشی زائچے میں، تو آپ کے لیے یہ ویک بہت زیادہ بہتر ثابت ہوگا۔ مطلب کہ اس ویک کے اندر جو تبدیلی آئے گی وہ آپ کی ذات کے لیے بہت زیادہ پازیٹیو ثابت ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زائچے کے 10th ہاؤس میں جو یورنس ہے اور زائچے کے 2nd ہاؤس میں جو مارس ہے، اس کے ساتھ 120 کی ایک اچھی نظر مکمل ہوگی، اور یہ نظر بھی 22 درجے کچھ دقیقہ کے اوپر مکمل ہوگی۔ یہ آپ کو مالی بینیفٹ بھی ملتا ہوا نظر آئے گا، اور وہ لیو جو گورنمنٹ سیکٹر یا پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں یا سیاست میں ہیں تو ان کو بہت زیادہ بینیفٹ ملے گا۔ ان کے معاملات بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آئیں گے، ان کی پوزیشن مزید سٹرونگ ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ میں یہاں پر ایک چیز آپ کو کلیئر کروں گا کہ جب بھی زائچے کے 1st ہاؤس میں نیا چاند نکلتا ہے
تو اگلے 4 ویک تک آپ پلاننگ کر سکتے ہیں، پورا 1 سالہ پلاننگ کر سکتے ہیں کہ نیکسٹ ایئر آپ کو اب کیا کیا کرنا ہے۔ تو اب آپ کے لیے جو معاملات ہیں وہ بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ زندگی کے اگر کوئی سٹیپ لینا چاہتے ہیں، کوئی پلان بنانا چاہتے ہیں، تو نیا چاند نکلنے کے بعد پلان بنا کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کے جو بھی پلان بنے ہوں گے وہ ضرور زندگی میں آپ کامیابی حاصل کریں گے، اگر آپ بائی برتھ ویک لیو نہیں ہے تو۔ 24 اگست سے لے کے 23 ستمبر تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن ورگو ہے۔ ورگو والوں کے ذائچے کے فرسٹ ہاؤس میں مارس اور مرکری ہے۔ اس ویک کے اندر جو نیا چاند نکلنا ہے وہ ذائچے کے 12 ہاؤس میں نیا چاند نکلنا ہے، لیکن آپ لوگوں کو اس ویک کے اندر بینیفٹ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مارس کی یورنس کے ساتھ ایک اچھی نظر مکمل ہونی ہے، جس کی وجہ سے ایک تو آپ کے قانونی معاملات میں بہتری آ رہی ہے، اور وہ ورگو جو ابراڈ جانا چاہتے ہیں یا اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ ویک بہتر ثابت ہوگا۔ وہ ورگو فیمیل لڑکیاں جن کی نکاح ہو گیا تھا لیکن رخصتی نہیں ہو سکی، تو اچانک رخصتی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس ویک کے اندر اگر آپ کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویک آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگا۔ البتہ نیا چاند ذائچے کے 12 ہاؤس میں نکلنے کی وجہ سے وہ ورگو جو لوگ ڈاکٹر، انجینئر، سرجن ہیں یا بینکس میں کام کرتے ہیں ان کے لیے بھی اس ویک کے اندر بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس ویک کے اندر اگر آپ بائی برتھ ویک ورگو ہیں تو آپ کو اپنے مالی معاملات میں احتیاط برتنی پڑے گی، اور جو لوگ شادی شدہ ہیں ان کو اپنے لائف پارٹنر اور پارٹنرشپ کے معاملات میں بھی احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ البتہ اس ویک کے اندر آپ لوگوں کو چاہیے کہ اگر آپ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں اور پچھلے کئی سالوں سے پریشان تھے، علیحدہ آپ کے سامنے رکاوٹیں آ رہی تھیں، تو اس ویک کے اندر وہ کام کر کے دیکھیں جو آپ سالوں سال سے کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کو بہتر رزلٹ ملتا ہوا نظر آئے گا۔ اس ویک کے اندر آپ اگر گاڑی، موٹر سائیکل وغیرہ کوئی چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویک آپ کے لیے بہتر ہے، اور وہ ورگو جو لوگ فیکٹری اونر ہیں یا سیمنٹ، ریت، بجری کا کام کرتے ہیں ان کے لیے بھی یہ ویک بہتر رہے گا۔ صرف اور صرف اس ویک کے اندر آپ نے اپنے ٹیکس کے معاملات میں احتیاط برتنی ہے۔ 24 ستمبر سے لے کے 23 اکتوبر تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن لبرا ہے۔ لبرا والوں کے ذائچے کے 11 ہاؤس میں ان کا حاکم ستارہ وینس ہے، یہیں پر سن ہے۔ اگر آپ بائی برتھ ویک لبرا نہیں تو یہ ویک آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگا، لیکن اگر آپ بائی برتھ ویک لبرا ہیں تو آپ کو احتیاط برتنی پڑے گی، اپنے ہر ذاتی معاملے میں احتیاط برتنی پڑے گی، اس لیے کہ جب تک آپ کا حاکم ستارہ ڈائریکٹ نہیں ہو جاتا آپ کو اپنے ہر معاملے میں احتیاط برتنی ہے۔ البتہ اس ویک تک جو آپ کا حاکم ستارہ ہے وہ رجت کی حالت میں ہی رہے گا، لیکن نیا چاند ذائچے کے 11 ہاؤس میں نکلنے کی وجہ سے جو بائی برتھ ویک لبرا نہیں ان کی امید و خواہش پوری ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس ویک کے اندر آپ کے وراثتی معاملات آپ کے حق میں ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اگر آپ بائی برتھ ویک لبرا نہیں تو آپ ان معاملات میں بینیفٹ اٹھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس ویک کے اندر آپ کے ذائچے کے 12 ہاؤس میں جو مارس ہے یہ ذائچے کے 8 ہاؤس میں یورنس کے ساتھ 120 کی ایک اچھی نظر مکمل کر رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ لبرا جو ابراڈ جانا چاہتے ہیں یا خفیہ ایجنسیز میں کام کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ ویک بہتر گزرے گا، ان کے معاملات کافی حد تک سیٹل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن اس ویک کے اندر آپ کو اپنی احتیاط برتنی پڑے گی، صحت کے حوالے سے احتیاط برتنی پڑے گی، گاڑی موٹر سائیکل چلاتے ہوئے احتیاط برتنی پڑے گی، گھر کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے احتیاط برتنی پڑے گی، مطلب کہ آپ کو ہر طرح کی سیفٹی اس ویک کے اندر کرنی ہوگی۔ البتہ اس ویک کے اندر مالی معاملات میں بھی کچھ نہ کچھ بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس لیے کہ آپ کے ذائچے کے جو 12 ہاؤس میں مارس ہے نو ڈاؤٹ یہ جب نظر مکمل کرے گا یورنس کے ساتھ اچانک آپ کی کہیں نہ کہیں سے ہیلپ ہوتی ہوئی نظر آئے گی، اور وہ لبرا جو ابراڈ جانا چاہتے ہیں ان کے لیے اس ویک کے اندر بہتر چانس بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کیتو ذائچے کے فرسٹ ہاؤس میں ہونے کی وجہ سے جو بائی برتھ ویک لبرا ہیں ان کے معاملات میں کچھ نہ کچھ
ٹربل چل رہی ہے ان کو یہ چاہیے کہ اس ویک کے اندر بھی آئل کا صدقہ دیں. جمعرات والے دن آئل کا صدقہ ضرور نکالیں، کوانٹٹی چاہے جتنی مرضی ہو. 24 اکتوبر سے لے کے 22 نومبر تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن اسکورپیو ہے. اسکورپیو والوں کے زائچے کے 11th ہاؤس میں مارس ہے اور ان کے زائچے کے 7th ہاؤس میں جوپیٹر اور یورنس ہے. یہ ویک اسکورپیو والوں کے لیے بہت زیادہ بہتر ثابت ہونے والا ہے. اس ویک کے اندر جو تبدیلی آ رہی ہے اسکورپیو والوں کے لیے بہت زیادہ پازیٹیو تبدیلی ثابت ہوگی. اگر آپ بائی برتھ ویک اسکورپیو نہیں تو اس ویک کے اندر خاص طور پر وہ لوگ جو لوگ پارٹنرشپ پر کام کر رہے ہیں ان کو بہت زیادہ بینیفٹ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس ویک کے اندر آپ کی کوئی نہ کوئی امید اور خواہش بھی پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس ویک کے اندر جہاں آپ کے گھریلو معاملات میں تھوڑی بہت گڑبڑ رہے گی وہاں پر آپ کو بینیفٹ بھی ملتا ہوا نظر آ رہا ہے. آپ کے زائچے کے 10th ہاؤس میں نیا چاند نکلنا ہے. نیا چاند نکلنے کی وجہ سے اب آپ جو بھی کام کریں گے وہ آپ لوگوں کے لیے بہتر ثابت ہوگا. لیکن اگر آپ بائی برتھ ویک اسکورپیو نہیں تو آپ لوگوں کے لیے اس ویک کے اندر یقینی بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اچانک کہیں نہ کہیں رشتہ طے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، چاہے آپ میل ہیں چاہے آپ فیمیل ہیں، اس لیے کہ زائچے کے 7th ہاؤس میں یورنس کے ساتھ مارس کی جو نظر کمپلیٹ ہو رہی ہے وہ اسکورپیو والوں کو ضرور بینیفٹ دے کے جائے گی. البتہ اس ویک کے اندر جہاں مالی معاملات میں بھی بہتری آئے گی وہاں پر وہ اسکورپیو جو گورنمنٹ سیکٹر یا پرائیویٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں یا سیاست میں ان ہیں ان کے لیے بھی اس ویک کے اندر بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس ویک کے اندر اگر آپ شادی شدہ ہیں، آگے سے اولاد ہے، تو اولاد کے معاملات میں آپ نے کیئر کرنی ہوگی، اس لیے کہ جو آپ کا حاکم ستارہ ہے وہ زائچے کے 11th ہاؤس میں ہے اور زائچے کے 5 ہاؤس میں نیپچون کے ساتھ وہ اپوزٹ نظر اس نے بنائی ہوئی ہے. اور جو فیمیل امید سے بھی ہیں ان کو بھی ذرا اپنی احتیاط برتنی ہے اگر آپ بائی برتھ ویک اسکورپیو ہیں تو. 23 نومبر سے لے کے 22 دسمبر تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن سیجیٹیریس ہے. سیجیٹیریس والوں کے زائچے کے 6 ہاؤس میں جوپیٹر ہے اور یہیں پر یورنس ہے. اس ویک کے اندر جو نیا چاند نکلنا ہے وہ زائچے کے 9th ہاؤس میں نکلنا ہے. لیکن اس ویک کے اندر نو ڈاؤٹ سیجیٹیریس والوں کے کئی معاملات میں بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اگر آپ بائی برتھ ویک سیجیٹیریس نہیں تو یہ ویک آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگا. اگر آپ گورنمنٹ سیکٹر یا پرائیویٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں یا اپنا بزنس بھی کر رہے ہیں تو یہ ویک اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے لیے بہتر ثابت ہونے والا ہے. اس لیے کہ آپ کے زائچے کے 6 ہاؤس میں جو یورنس ہے، زائچے کے 10th ہاؤس میں جو مارس ہے، ان کی ایک اچھی نظر مکمل ہو رہی ہے جس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں تبدیلی بھی آتی ہوئی نظر آ رہی ہے. لیکن یہ جو تبدیلی ہوگی یہ آپ کے لیے پازیٹیو ہی ثابت ہوگی. کئی سیجیٹیریس والے اپنے جاب کی وجہ سے پریشان ہوں گے، کیریئر کی وجہ سے پریشان ہوں گے یا روزگار کے معاملات میں پریشانی کاٹ رہے ہوں گے. اس ویک کے اندر جو ستاروں کی چینجنگ ہے وہ آپ کی زندگی کے اوپر بہت زیادہ اثر انداز ہوگی. اس لیے کہ نیا چاند زائچے کے جو 9th ہاؤس میں نکل رہا ہے یہ آپ کی قسمت کے جو معاملات ہیں وہ آپ کے حق میں ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. آپ کسی بھی معاملے میں پریشان ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے کچھ نہ کچھ پریشانی میں کمی آتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ویسے تو زائچے کے 2nd ہاؤس کا حاکم ستارہ زائچے کے 4th ہاؤس میں اس وقت رجت کی حالت میں ہے جس کی وجہ سے مالی معاملات میں بھی سیجیٹیریس والوں کو کچھ نہ کچھ دشواری کا سامنا ہے. لیکن یہ وقتی طور پر ہے، آگے جا کے معاملات مالی طور پر بہت زیادہ سیدھے بھی ہونے والے ہیں. 23 دسمبر سے لے کے 20 جنوری تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن کیپریکون ہے. کیپریکون والوں کے زائچے کے 3rd ہاؤس میں سیٹرن اور نیپچون ہیں، یہ دونوں ہی رجت کی حالت میں ہیں. نو ڈاؤٹ کئی کیپریکون بہت زیادہ پریشانی کاٹ رہے ہیں. جو بائی برتھ ویک کیپریکون ہیں ان کے معاملات میں کچھ نہ کچھ خرابی چل رہی ہوگی. لیکن اس ویک کے اندر بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے. آپ کے زائچے کے اندر جو ستاروں کی پوزیشن ہے وہ آپ کی ذات کو ضرور بینیفٹ ملتا ہوا نظر آئے گا. اس لیے کہ آپ کے زائچے کے 5 ہاؤس سے زائچے کے 9th ہاؤس میں یہ جو نظر کمپلیٹ ہو رہی ہے
یہ آل اوور کیپریکون والوں کو ضرور بینیفٹ دے کے جائے گی، لیکن آپ لوگوں کو اپنے جذبات پر قابو رکھنا ہوگا اور جلد بازی نہیں کرنی ہوگی۔ اگر آپ نے جلد بازی کی اور جذبات پر قابو نہیں رکھا تو اس ویک کے اندر آپ اپنا میجر نقصان بھی کر سکتے ہیں۔ البتہ جو نیا چاند ہے وہ زائچے کے 8 ہاؤس میں نکلنا ہے۔ نیا چاند زائچے کے 8 ہاؤس میں نکلنے کی وجہ سے آپ کے وراثتی معاملات، آپ کے پارٹنرشپ اور لائف پارٹنر کے مالی معاملات میں بہتری آتی ہوئی نظر آئے گی اور ان سے آپ کو بینیفٹ بھی ملتا ہوا نظر آئے گا۔ اس ویک کے اندر اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی، خاص طور پر فیمیل کیپریکون، ان کی شادی اور رشتے کے حوالے سے یہ ویک بہت زیادہ بہتر ثابت ہوگا۔ رشتہ یا شادی کہیں نہ کہیں طے ہوتی ہوئی نظر آئے گی، اور وہ فیمیل کیپریکون جن کی نکاح ہو گیا تھا اور رخصتی نہیں ہو سکی تو ان کی رخصتی بھی اچانک ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ البتہ آپ لوگوں کو اس ویک کے اندر بینیفٹ اٹھانا چاہیے۔ اگر آپ انجینئر، ڈاکٹر، سرجن یا خفیہ ایجنسی میں کام کرتے ہیں تو آپ کو اس ویک کے اندر یقینی بینیفٹ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور آپ کو بینیفٹ اٹھانا بھی چاہیے زیادہ سے زیادہ کام کر کے۔ جو بھی کام آپ کے رکے ہوئے ہیں اس ویک کے اندر کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالی وہ کام آپ کے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ البتہ کاموں کے اندر وقتی طور پر کچھ نہ کچھ ڈیلے تو ہوگا، لیکن آپ کو بار بار کام کرنے کی وجہ سے بہتر رزلٹ ملتا ہوا نظر آئے گا، جس کی وجہ سے آپ کی مالی پوزیشن میں بھی بہتری آتی ہوئی نظر آئے گی۔ 21 جنوری سے لے کے 19 فروری تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن ایکویریس ہے۔ ایکویریس والوں کی 60 چل رہی ہے۔ جو بائی برتھ ویک ایکویریس ہیں وہ کافی ٹربل میں ہوں گے، ان کے معاملات دن بہ دن گڑبڑ کا شکار ہوں گے، لیکن اس ویک کے اندر آپ کے بھی معاملات میں بہتری آ رہی ہے۔ آپ کی زندگی کے حالاتوں میں آپ کو کچھ نہ کچھ ریلیف ملتا ہوا نظر آئے گا۔ البتہ اس ویک کے اندر جو میجر نظر کمپلیٹ ہو رہی ہے اس کی وجہ سے ایکویریس والوں کو ضرور بینیفٹ ملے گا، اس لیے کہ یورنس اور مارس کی ایک اچھی نظر کمپلیٹ ہو رہی ہے۔ یورنس اس وقت جوپیٹر کے ساتھ زائچے کے 4th ہاؤس میں ہے، اور زائچے کے 8 ہاؤس میں مرکری اور مارس یہ دونوں ہی ہیں۔ آپ کو پارٹنرشپ اور لائف پارٹنر سے بھی بینیفٹ ملتا ہوا نظر آئے گا۔ آپ کو آپ کی خاندانی وراثت کے معاملات میں بھی بینیفٹ ملتا ہوا نظر آئے گا، اور آپ لوگ اگر اپنے گھریلو معاملات میں پریشان ہیں یا گھر خریدنا چاہتے ہیں یا آپ کسی طرح کے کوئی نتیجے کے حوالے سے پریشان تھے تو اب وہ نتیجہ آپ کے حق میں آتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس لیے کہ زائچے کا جو 4th ہاؤس ہے یہ میجر ہاؤس ہے نتیجے کے حوالے سے۔ زائچے کا اگر 4th ہاؤس کی نظر اچھی بنی ہوئی ہو تو زندگی کے اندر سٹیبلٹی آتی ہوئی نظر آتی ہے، تو اس ویک کے اندر آپ کو ریلیف ملتا ہوا نظر آئے گا۔ حالانکہ 60 کی وجہ سے کئی ایکویریس والے ذہنی الجھن کا بھی شکار ہوں گے، کئی ایکویریس والے اپنی زندگی کے اندر کوئی نہ کوئی پریشانی ضرور کاٹ رہے ہوں گے، لیکن اس ویک کے اندر یہ جو میجر نظر بنے گی کو ضرور بینیفٹ ملتا ہوا نظر آئے گا۔ میں یہاں پر ایک چیز اور کلیئر کر دوں، وہ ایکویریس جو ہمیشہ سچ بولتے ہیں اور سچ کا ساتھ دیتے ہیں ان کے لیے اب ٹائم بہتر شروع ہو گیا ہے، لیکن اگر آپ میں جھوٹ بولنے کی عادت ہے تو آپ کو یہ چاہیے کہ یہ عادت بالکل چھوڑ دیں۔ نیا چاند آپ کے زائچے کے 7th ہاؤس میں نکل رہا ہے، اگر آپ نے ذرا سی بھی کوئی غلطی کی اور کسی سے جھوٹ بولا تو جو اگلے 4 ویک ہیں ان کے اندر آپ کسی نہ کسی وجہ سے پھنس سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی بدنامی بھی ہو سکتی ہے۔ 19 فروری سے لے کے 20 مارچ تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن پائسیز ہے۔ پائسیز والوں کے زائچے کے 1st ہاؤس میں نیپچون اور سیٹرن ہے، دونوں ہی رجت کی حالت میں ہیں۔ نو ڈاؤٹ اس وقت یہ 60 کا شکار ہیں۔ جو بائی برتھ ویک پائسیز ہوں گے وہ بہت زیادہ پریشانی میں ہوں گے، کچھ نہ کچھ معاملات میں ان کی خرابی چل رہی ہوگی، چاہے وہ مالی طور پر پریشانی ہو چاہے وہ ان کی ذہنی طور پر پریشانی ہو، اس لیے کہ سیٹرن اور نیپچون کا زائچے کے 1st ہاؤس میں ہونا بہت سی چیزوں کو سلو کر دیتا ہے، لیکن اس ویک کے اندر کچھ نہ کچھ بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس ویک کے اندر جو میجر ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے آپ کے زائچے میں اس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں اللہ کے فضل و کرم سے بہتری ضرور آئے گی، لیکن تھوڑا بہت ورک آپ کو خود بھی کرنا پڑے گا، اس حصار کو توڑنا ہوگا۔ مطلب کہ
آپ لوگوں کو اپنے تعلقات دوبارہ بحال کرنے ہوں گے، زیادہ سے زیادہ لوگوں سے میل ملاپ کرنا ہوگا۔ ویسے بھی مارس اور یورنس کی یہ جو نظر مکمل ہو رہی ہے، وہ پائسز والے جو کمیونیکیشن سینٹر میں کام کرتے ہیں یا کسی بھی الیکٹرانکس ملٹی میڈیا کے اندر وہ کام کرتے ہیں، ان کی فیلڈ ہے، ان لوگوں کو اس ویک میں بینیفٹ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اگر آپ کوئی نیا پروجیکٹ لانچ کرنا چاہتے ہیں سوشل میڈیا کے حوالے سے، یا آپ یوٹیوبر ہیں یا ٹیکنالوجی کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، تو اس ویک میں مارس اور یورنس کی نظر مکمل ہو رہی ہے، جو کہ 16 اگست کو ہے۔ اگست کے بعد سے جو بھی آپ کام کریں گے اس کا آپ کو بینیفٹ ملتا ہوا نظر آئے گا، لیکن آپ لوگوں کو اس ویک کے اندر اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ جو بائی برتھ ویک پائسز ہیں، کام کے حوالے سے بھی چینجنگ آتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس لیے کہ نیا چاند جو ہے وہ زائچے کے 6 ہاؤس میں نکلنا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا ہے، کھانے پینے کا خاص خیال رکھنا ہے۔ آپ کا ہاضمہ خراب ہو سکتا ہے، اس وجہ سے آپ کو جو چیز بھی استعمال کرنی ہے بہت زیادہ سوچ سمجھ کے استعمال کرنی ہے۔ جب بھی شمس اور قمر کا قران زائچے کے 6 ہاؤس میں ہو، اگلے 4 ویک صحت کے حوالے سے بہت زیادہ ایک اہم گنے جاتے ہیں، لیکن سورج کا یہاں پر ہونا اور نیا چاند کا یہاں پر نکلنا آپ کے کام کے حوالے سے یہ وقت آپ کے لیے بہتر ضرور ثابت ہوگا۔ کام کے حوالے سے بہتر تبدیلی آتی ہوئی نظر آئے گی۔ آپ کوئی بھی پروجیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا جاب لیس ہیں یا جاب کی تلاش ہے، تو 16 اگست کے بعد سے کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو بہتر رزلٹ ملے گا۔ امید یہ کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی۔ میری اس ویڈیو کو شیئر، لائک، کمنٹ اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔